السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں اہم شاہراہوں کے حوالے سے اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شاہراہیں بنیں گی اس کے نتیجے میں بلوچستان میں امن آئے گا، خوشحالی آئے گا، اور جو ناقدین ہیں ان کو پر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ یقینی طور پر مایوسی پھیلا رہے ہیں اور وہ حکومت کا جو ویژن ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اعلان وزیر اعظم نے اس پس منظر میں کیا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر کم ہوئی ہیں، اب اس کا جو فائدہ عوام کو پہنچانے کے بجائے بلوچستان میں شاہراہیں اور جو سڑکیں ہیں وہ بنانے کا اعلان کر کے لوگوں کو کہا ہے کہ بلوچستان میں تعمیر و ترقی کا دور شروع ہوگا، لہٰذا وہ پیٹرولیم مصنوعات کا جو ریلیف ہے وہ عام آدمی کو نہیں دے گی۔ اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس آپ کر سکتے ہیں اور دوستوں کو اور دیگر احباب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ جو اعلان نہیں کیا پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کے حوالے سے، لوگوں کو ریلیف نہیں دیا، اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عام آدمی ناظرین یقینی طور پر مایوس ہوا ہے، اور یہ ایک پریسیڈنٹ رہی ہے ہماری حکومتوں کی کہ جب بھی عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات میں کبھی اضافہ ہوتا ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ بلکہ جلد از جلد یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور پیٹرولیم کے جو پمپس ہیں وہ بھی اگر انہوں نے پرانی قیمتوں پر پیٹرول لیا ہوتا ہے تو وہ بھی اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً دام بڑھا دیتے ہیں، لہٰذا حکومت بھی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں۔ مگر اس دفعہ ایک افسوسناک معاملہ یہ ہوا ہے کہ عالمی جو کساد بازاری ہے، امریکہ نے جو ٹیرف کا اعلان کیا ہے، اس کی وجہ سے پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں اس میں کہ جو دام ہے اس میں کمی عالمی سطح پر دیکھنے آئی ہے، اور لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے مختلف جو حکومتیں ہیں وہ اقدامات اٹھا رہی ہیں، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اب غریب اور متوسط جو طبقہ ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس کا براہ راست پیٹرولیم مصنوعات کا جو اثر ہے وہ غریب آدمی پر پڑتا ہے، یعنی ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، اشیاء خرد و نوش کے دام بڑھ جاتے ہیں، جو شہروں میں مختلف جو ٹریفک چلتی ہے، گاڑیاں چلتی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ، اس کے کرائے بڑھ جاتے ہیں۔ غرض تمام جو امور زندگی ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر وزیر اعظم یا مسلم لیگ نون کی جو اتحادی حکومت ہے وہ ریلیف فراہم کرتی تو یقیناً اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوتا، مگر اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اب جو زرعی اجناس کے حوالے سے جو ٹرانسپورٹ ہے اس پر بھی اس کا اثر پڑا ہے، اور اب اس وقت گندم کا سیزن ہے، جو کسان ہیں، مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں کہ حکومت نے ان کو ریلیف نہیں دیا، اور وہ ان کے لیے مشکلات کا ایک جو ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کا جمہوری ممالک میں یا جو پارلیمانی نظام ہے یا جس میں عوام کی حکومت کہا جاتا ہے، اس میں اکثر یہ توقعات یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو فائنانس کمیٹیاں ہیں اور کہ اس میں یہ مشاورت ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں جو ممبران قومی و صوبائی اسمبلی ہیں وہ بات کرتے ہیں، یہ وفاقی ٹاپک ہے تو اس میں جو حکومت ہے اور اس کی جو اپوزیشن ہے وہ اس پر بحث کرتی ہے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے ایک جمہوری طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اب جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس جو معاشی فیصلے بڑے ہیں اس کا اختیار نہیں ہے، چونکہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ حکومت کا جو مینڈیٹ ہے وہ متنازع ہے، لہٰذا کہیں اور سے اس پر جب دباؤ آتا ہے تو وہ سرنڈر کر جاتی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اسی پس منظر میں جو تنقید کی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر وہ اب یہ کہتے ہیں کہ زراعت اور جو نہریں نکالنے کا جو کام ہے وہ 98ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داری تھی، اس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر اب چونکہ حکومت دباؤ میں ہے، حکومت کے جو مینڈیٹ کے حوالے سے جو 8 فروری کا 2023 کا جو الیکشن تھا، اس حوالے سے جو دباؤ ہے یا جو اس میں شفافیت نہیں تھی، اس کا جو دباؤ بنا کے اس کا بہانہ بنا کے حکومت کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور حکومت سرنڈر کر رہی ہے مختلف حوالوں سے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس کی جو سیاسی قیمت ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ایک بڑا ریلیف حکومت نے نہیں دیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، جیسے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر ذکر کرتے رہے ہیں کہ وہ بڑی حد تک کمپرومائزڈ ہے اور وہ دباؤ کا شکار ہے، لہٰذا اس نے اس کو وہ ٹاپک نہیں بنایا، اس کو عوامی بحث مباحث میں پیش نہیں کیا، حکومت کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ
حکومت کو کسی نہ کسی لحاظ سے سپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ جو چھاپڑی والا ہے، جو بائکیں والے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو متوسط طبقہ ہے، وہ جو پہلے سے مسائل کا شکار ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، وہ یقیناً اگر پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آتی تو اس کا فائدہ ہوتا، مگر اس حوالے سے ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، ایک جو تاثر ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے، حکومتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پر جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی تو انہوں نے اس کے ریلیف کا اعلان کیا کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے، مگر چند ہی گھنٹوں بعد انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ اب یہ بات، اس میں کس حد تک صداقت ہے، حکومت خود اس حوالے سے وضاحت کر سکتی ہے، مگر یہ بات جو طے ہے، جو یقینی طور پر جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ سیاسی طور پر حکومت کو اس کی قیمت دینی پڑے گی، اور یہ سوشل میڈیا جب اس معاملے کو اٹھائے گا اور وزیر اعظم کو یا حکومتی حلقوں کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنائے گا تو یقینی طور پر جو لوگ ہیں وہ حکومت سے مزید نالاں ہوں گے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، مزید ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ حافظ۔